چیز میرے خیال میں اس میں جو مکس میں ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ڈسٹریکٹڈ ہے. امریکہ یقیناً مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی طاقت ہے، اور امریکہ کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جو بائیڈن کی جو بھی امپلس ہو فارن پالیسی کی، وہ اس وقت جو پھنسے ہوئے ہیں اپنے مسائل میں، وہ ایک طرح سے امریکہ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. تو یقیناً تشویشناک یہ جو ہے ٹھیک. صورتحال. اچھا ڈاکٹر صاحب مختصراً بتائیے گا، علامہ طاہر آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس تمام معاملے میں آپ مسلم دنیا کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سعودی عرب اور پاکستان نے بڑی کھل کے اس کی مذمت تو کی ہے، لیکن کیا مسلم دنیا ایسا کچھ کر سکتی ہے جو ابھی تک نہیں ہو رہا، جو ابھی تک نہیں کر رہے؟ دیکھیں، ایک اس وقت تو سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا ہے نہ صرف کہ وہ کہاں ہے بلکہ وہ کیا ہے. کیونکہ مسلم دنیا کے اندر جو انتشار ہے وہ بھی ایک طرح سے وجہ بنا ہے، وجہ واقعے کی وجہ نہیں بنا، لیکن اس حد تک پہنچ جانے کی وجہ بنا ہے کہ اس وقت جو ہے آپ چاہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات ہو، یا جو دوسرے ممالک ہیں، ترکی ہوا، ملیشیا ہوا، ان کا جو ایک طرح سے ایک مختلف راہ ہے وہ ہو، یا آپ وہ دیکھیں کہ جو کچھ گلف کے ممالک ہیں اور سعودی عربیہ بھی شاید، لیکن جو گلف کے ممالک ہیں ان کی جو کوشش ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو براہ راست پیدا کرنا، ان تمام چیزوں میں جس کو ہم مسلم دنیا کہتے ہیں، جس کو کبھی بھی ڈیفائن کرنا مشکل ہوتا ہے، اس وقت خود ایک انتشار کی صورت میں ہے. اور جو ہم نے واقعہ دیکھا وہ اس انتشار سے امپیکٹ ہوا ہے، اس کی وجہ انتشار نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ مسلم دنیا کیا کہہ رہی ہے یہ بھی اب بڑا مشکل ہو گیا. اور ان اے وے کرنا اس وقت مسلم دنیا کو ہی چاہیے. میں جانتا ہوں کہ عموماً جو ہے او آئی سی کا ذکر کرنا لوگ مسکراتے ہیں کہ جناب او آئی سی میں تو کچھ نہیں پڑا، لیکن اگر کبھی او آئی سی کی ضرورت تھی تو اب ضرورت ہے. اور ضرورت یہ نہیں ہے کہ تمام مسلم دنیا جو ہے وہ ایک ہو جائے اور کوئی امت جو ہے وہ اٹھ کے آ جائے، وہ اس کا میرے خیال میں اس کا کوئی لائکلی ہوڈ نہیں ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے ان مسائل کا کوئی حل نکالنا ہے، یا حل نکالنے کے علاوہ صرف جانیں بچانی ہیں اور اس مسئلے کو اور بڑھنے سے بچانا ہے، تو یکجا ہو کے، یک زبان ہو کے مسلمان دنیا کو کچھ نہ کچھ ضرور کہنا پڑے گا.